نعرہ صلوات، نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نعرہ صلوات. حسین مکے سے جب سمت کربلا کے چلے، حسین مکے سے جب سمت کربلا کے چلے، اجل تھی سامنے اس پر بھی مسکرا کے چلے، اجل تھی سامنے اس پر بھی مسکرا کے چلے. جبین صبر رضا پر نہ آئی کوئی شکن، جبین صبر رضا پر نہ آئی کوئی شکن. چلے جو رن میں تو شبیر مسکرا کے چلے، چلے جو رن میں تو شبیر مسکرا کے چلے. نعرہ صلوات. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین. چرگ نو بشر کے تارے ہیں حسین، چرگ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. نعرہ صلوات. لکھتا ہوں جب علی کے قصیدہ نئے نئے، لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے. قرآن دینے لگتا ہے نقطے نئے نئے، قرآن دینے لگتا ہے نقطے نئے نئے. ابن علی کا جھولا جھلانے کے واسطے، ابن علی کا جھولا جھلانے کے واسطے آتے ہیں صبح شام فرشتے نئے نئے، آتے ہیں صبح شام فرشتے نئے نئے. عید حسن حسین کا لائے کوئی جواب، عید حسن حسین کا لائے کوئی جواب. آئے ہیں آسمان سے کپڑے نئے نئے، آئے ہیں آسمان سے کپڑے نئے نئے. نعرہ صلوات. جہاں میں یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں یہی چرچا حسین زندہ باد. ہر ذرے ذرے پر لکھا ہے حسین زندہ باد، ہر ذرے ذرے پر لکھا ہے حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی، اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی. کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. نعرہ صلوات. کیسا یہ سانحہ ہوا زندان شام میں، زندان شام میں. دم گھٹ گیا سکینہ کا زندان شام میں، زندان شام میں. اصغر ہوئے شہید سکینہ بھی مر گئیں، سکینہ بھی مر گئیں. گھر لٹ گیا رباب کا زندان شام میں، زندان شام میں. بیٹی نے اپنے باپ کو جو دیکھا جو خواب میں، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا جو خواب میں. گریے کا شور پھر اٹھا زندان شام میں، زندان شام میں. بچی تڑپ کے باپ کے سر سے لپٹ گئی، سر سے لپٹ گئی. آیا جو سر حسین کا زندان شام میں، زندان شام میں. اپنے وطن کو یاد جو کرتی تھی صبح و شام، کرتی تھی صبح و شام. اس کا مزار بن گیا زندان شام میں، زندان شام میں.
چھوٹی سی ایک ردا میری تربت پر ڈال دو، تربت پر ڈال دو۔ آتی ہے اب بھی یہ صدا زندان شام میں، زندان شام میں، خوشنود دفن کر کے سکینہ کی لاش کو، سکینہ کی لاش کو۔ عابد کا غیر حال تھا زندان شام میں، زندان شام میں، کیسا یہ سانحہ ہوا۔ مشکلوں کا دور ہے مشکل کشا کی بات ہو، مشکلوں کا دور ہے مشکل کشا کی بات ہو، غیب میں بیٹھا ہے جو اس مرتضیٰ کی بات ہو، اور رہ کر پردے میں چلاتا ہے جو عالم کا نظام، برسرے محفل اس معجز نما کی بات ہو، اور کربلا کی دو پہر سے اذن مل جائے تو پھر، کربلا کی دو پہر سے اذن مل جائے تو پھر، آگ کی مٹی کی پانی کی ہوا کی بات ہو، اور ظلم سے لڑنے کا اکلوتا طریقہ ہے یہی، ظلم سے لڑنے کا اکلوتا طریقہ ہے یہی، جس جگہ بیٹھو وہاں بس کربلا کی بات ہو، جس جگہ بیٹھو وہاں بس کربلا کی بات ہو، کر رہا ہے عظمتوں کا آسماں جس کا طواف، کعبہ غیبت وقار سامرا کی بات ہو، اور نوح سے کہتا تھا طوفان کا تلتم بار بار، کشتی دین خدا کے ناخدا کی بات ہو، اور کیوں نہ انگڑائی غلاف صبر میں لے ذوالفقار، کیوں نہ انگڑائی غلاف صبر میں لے ذوالفقار، جب کہیں بھی وارث شیر خدا کی بات ہو، اور 14 معصومین کی سیرت رہے پیش نظر، اور لبوں پر قائم آل ابا کی بات ہو، دوستوں خوشنودی سلطانی غیبت کے لیے آج دریا پر سکینہ کے چچا کی بات ہو، اور مدعا کرتا ہو پورا جو عریضہ دیکھ کر، اس کے انداز کرم حسن عطا کی بات ہو، بحث ایمان ابو طالب کی چھڑ جائے جہاں، بحث ایمان ابو طالب کی چھڑ جائے جہاں، اس جگہ عقد محمد مصطفیٰ کی بات ہو، خواب میں بنتے ہوئے دیکھا ہے بی بی کا مزار، وہ گر آ جائیں تو حسن بنا کی بات ہو، اور بھاؤ گر جائے گا فوراً حشر کے بازار کا، بھاؤ گر جائے گا فوراً حشر کے بازار کا، دو گھڑی بس قیمت اشک اذاں کی بات ہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنی من الباقین علی سید الشہداء، الذی بکت لہ الارض والسماء وناحت علیہ الوحوش فی الصحراء والطیور بین الفضاء، وصلی اللہ علی جدہ ابی القاسم محمد، ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن المہدی، روحی وارواح لہ العالمین فدا، واللعنۃ علی الاعداء من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ صلوات پڑھنا۔ نہایت ہی مشہور و معروف حدیث کریمہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت کا ارشاد کہ جو شخص دنیا سے جائے
اور اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر جائے اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، شہادت کا درجہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت وہ عظیم سرمایہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں رہے، یہ اہل بیت کی محبت کے اندر وہ خصوصیت ہے کہ انسان کبھی گمنام نہیں ہوتا، بلکہ جہاں بھی جس خطے میں جس جگہ بھی ہوگا اپنی ایک شناخت اور پہچان رکھنے والا ہوگا۔ یہ خصوصیت اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہے، کبھی گمنام نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ محبت اہل بیت کی وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جس کے لیے حدیث موجود ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، بخشا ہوا مرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر جائے تو وہ انسان بخشا ہوا ہوتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو شخص اہل بیت کی محبت رکھ کے دنیا سے جاتا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو کر جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اہل بیت کی محبت دل میں ہے، دنیا سے جا رہا ہے پاک و پاکیزہ ہو کر جا رہا ہے، بخشا ہوا جا رہا ہے، طیب و طاہر جا رہا ہے دنیا سے۔ اور پھر یہ اہل بیت کی محبت میں وہ خصوصیت ہے کہ حب لآل محمد جواز علی الصراط، آل محمد کی محبت پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ وہ پل صراط جس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ لیکن اہل بیت کی محبت ہے تو وہاں سے آسانی سے انسان گزر جائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے پیغمبر کی، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو شخص اہل بیت کی محبت کے بجائے بغض دل میں رکھتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا مات کافرا، اس کی موت کافروں کی موت ہوتی ہے۔ اب ایک حدیث جو بہت ہی مشہور ہے کہ من ماتا ہوا مبغض لآل محمد، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، من ماتا ہوا مبغض لآل محمد، ایسی صورت میں جا رہا ہے دنیا سے، اہل بیت کا بغض رکھ کے جا رہا ہے دنیا میں، تو حدیث کیا کہہ رہی ہے، نبی نے کیا فرمایا، من ماتا ہوا مبغض لآل محمد دخل النار، وہ انسان دوزخ میں ڈالا جائے گا، وَإِن صَلَّى وَصَّامَ، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو یا روزہ رکھتا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حب لآل محمد جواز علی الصراط، آل محمد کی محبت میں وہ خصوصیت ہے کہ جو شخص محبت رکھ کے دنیا سے جاتا ہے گویا وہ پل صراط پر سے گزر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پل صراط، صراط قرآن میں آیت موجود ہے، آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ۔ کہنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کر، بہرحال وہ اپنی اپنی جگہ کو پر ہے ترجمے، لیکن ہمیں تو یہ عرض کرنا ہے کہ صراط، جیسے میں نے عرض کیا کہ حب لآل محمد جواز علی الصراط۔ اب یہ صراط کو ذہن میں رکھے، کوئی لمبی چوڑی طولانی تقریر کا موقع نہیں ہے، بہت ہی مختصر عرض کرنا ہے۔ صراط کیا ہے؟ صراط پر سے گزرنا ہے۔ سورہ الحم میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں، کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ واجب نماز ہو، مستحب نماز ہو، کوئی بھی نماز اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جب تک کہ سورہ الحم نہ پڑھا جائے، جائز نہیں ہے۔ وہ نماز باطل ہے جس میں سورہ الحم کی تلاوت نہ ہو۔ سورہ الحم کے بعد انسان پھر جس آیت کی چاہے تلاوت کرے، وہ اپنی جگہ کو پر۔ لیکن صراط کیا کہہ رہا ہے ہر مسلمان؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔
ایک طبقہ وہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم پہ باقی رکھ. ظاہر سے بات ہے، ترجمے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جنہیں صراط مل چکا ہے، ہدایت مل چکی ہے، وہ کہتا اب اس پہ مجھے باقی رکھ، اور جسے ابھی تک نصیب نہیں ہوا تو وہ دعائیں پہ دعائیں کر رہا ہے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد علی. اب میں صراط دو لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں. کسے کہتے ہیں صراط؟ جس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور اہل بیت کی محبت گویا پورے صراط پہ سے گزرنا ہے. اس صراط ہے کیا؟ میں نے تفسیروں میں دیکھا، تفسیر صافی آیت اللہ فیض کاشانی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. صراط کیا ہے؟ تو وہاں کے اوپر آپ نے تشریح فرمائی ہے الصراط و صراطان. صراط دو ہے، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ. ایک صراط دنیا میں ہے اور ایک صراط آخرت میں ہے. صراط کی دو قسمیں بتائیں انہوں نے، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ. اب یہاں کے اوپر تشریح فرماتے ہیں، وہ آپ تشریح کرتے ہیں کہ اس صراط دنیا کیا ہے، صراط آخرت کیا ہے. صراط دنیا ہے کیا چیز؟ تو وہاں کے اوپر تشریح یہ ہوئی، ایک صلوات پڑھ دیے محمد علی. متوجہ رہیں آپ، دو صراط ہے، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ. دنیا میں صراط کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے دنیا میں صراط کوئی اور چیز ہے، لیکن نہیں. دنیا میں صراط کیا بہترین تشریح کی ہمارے علماء نے اس صراط کی. میں ترجمہ آپ کی خدمت عرض کر دوں مختصر. کا صراط کا مطلب دنیا میں کیا ہے؟ کا صراط دنیا میں یہ ہے کہ ائمہ معصومین کے منشے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام صراط ہے دنیا میں. صراط کوئی الگ سے شے کا نام نہیں ہے. صراط کہیں سے اتر کے کوئی شے نہیں آئی ہے. پھر کیا ہے صراط؟ اطاعت معصومین کرنا دنیا کے اندر. دنیا کی بات ہو رہی ہے، گویا وہ صراط ہے. کیا فرمایا؟ صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ. آخرت کے صراط تو واضح ہے، دنیا کے صراط کیا ہے؟ ائمہ معصومین کی سیرت پہ عمل کرنا. انسان یہ تصور کرے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میں لا شیء ہوں. اب یہاں سے تصور کرے کہ اب ہمارا اٹھنا بھی، ہمارا بیٹھنا بھی، ہمارا کوئی عمل کو انجام دینا بھی، ہماری عبادت بھی، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ائمہ معصومین کے ارشادات کے مطابق، ان کے منشے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام صراط ہے دنیا میں. ایک اور صلوات پڑھیے محمد علی. اب صراط آخرت میں کیا ہے؟ صراط فی الدنیا و صراط الآخرہ. آخرت میں صراط کیا ہے؟ تو وہاں کے اوپر حدیث میں آئے کہ آخرت میں صراط ہوا جسرون علی جہنم. پوری توجہ سنیے، آخرت میں صراط کیا ہوا؟ جسرون علی جہنم. گویا جہنم کے اوپر ایک پل ہے. تقریب ذہن کے لیے سمجھانے کے لیے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کے اوپر سے انسان کو گزرنا ہے، جس کے اوپر سے وہاں سے اسے عبور کرنا ہے. وہ ہے صراط دنیا میں. لیکن انسان ہرگز صراط سے نہیں گزر سکتا آخرت والے صراط سے جب تک کہ اس نے دنیا والے صراط پہ مکمل عمل نہ کیا ہو. دنیا والے صراط کیا ہے؟ ائمہ معصومین کے ارشاد کے مطابق، ان کے منشے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے دنیا میں صراط. یہ ہے صراط مستقیم. تو آخرت میں ہوا جسر علی جہنم، گویا ایک جہنم پہ پل ہے، وہاں سے گزرنا ہے. لیکن جن لوگوں نے دنیا میں ائمہ معصومین کی اطاعت کی اور انہیں اپنا ولی مانا اور ان کی محبت رکھ کر کے زندگی گزاری ہے، اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے ولایت اہل بیت کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، دنیا کے اس صراط پہ عمل نہیں کیا، اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں رہا. تو اب حدیث کیا کہتی ہے؟ جنہوں نے نہیں مانا ولایت کو، جنہوں نے اہل بیت کی محبت کو تسلیم نہیں کیا، وہ پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ ہانا قدمہ،
جیسے پل صراط پہ داخل ہوگا ہانا قدم ہو، اس کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، وہ ترد فی جہنم، اور رسید ہو جائے گا جہنم میں، وہاں سے وہ عبور نہیں کر سکتا۔ ہانا قدم ہو بالکل واضح اور کلیئر حدیث ہے اور معتبر ترین حدیث ہے۔ جنہوں نے اہل بیت کی محبت و ولایت کو تسلیم نہیں کیا، اس دنیا کے اندر ان کی اطاعت نہیں کی، ہانا قدم ہو، ہرگز ہرگز نہیں گزر سکتا پل صراط پر سے، اس کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، وَتَرَدَ فِي جہنم، اور رسید ہوگا جہنم میں۔ لیکن جنہوں نے اہل بیت کی ولایت اور محبت کو دنیا میں مانا اور ان کی محبت پہ پوری زندگی گزار دی، تو وہ پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ کہا کہ مثل بجلی کے وہاں سے گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو خدا سے دعا کیجئے میرے معبود ہمیں صراط والے دنیا پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ انسان کو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اب 2 آیتیں قرآن کی ہے، بس زیادہ زحمت نہیں، آخری بات ہے، 2 آیتیں قرآن کی ہے۔ ایک سورہ صافات کی آیت ہے اور یہ سورہ قاف کی آیت ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 24 اور سورہ قاف کی بھی آیت نمبر 24، یہ 2 آیتیں ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 24 میں وہاں کے اوپر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جب لوگ پل صراط طرف بڑھیں گے، اس لیے کہ میدان محشر کے بعد جو ہے انسان پل صراط سے عبور کرے گا اور سامنے جنت ہے۔ ہر آدمی کو جلدی ہوگی، جلدی سے میں یہاں سے عبور کر جاؤں، لیکن جیسے ہی کچھ لوگ پل صراط طرف بڑھیں گے تو آواز آئے گی خدا کی طرف سے، حاتم غیبی سے آواز آئے گی۔ سورہ صافات کی 24ویں آیت، اور خدا توفیق دے اس آیت کو ضرور جا کر دیکھیے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو دیکھیے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے پل صراط طرف۔ وَقِفُوهُمْ، ان کو ٹھہراؤ، ان کو روکو، انہم مسئولون، ارے ان سے کچھ سوال کرنا ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر، ان کو روکو۔ اب آپ بتائیے ایسے نازک موقع کے اوپر آواز آئے گی، جتنے بھی افراد آگے بڑھ رہے ہوں گے سب کے سب وہیں پہ ٹھہر جائیں گے، وہیں پہ رک جائیں گے۔ ان سے کچھ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ قرآن کی آیتیں کچھ ایسی ہیں جس پہ ابھی تک عمل ہی نہیں ہوا، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو دنیا سے متعلق ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں صرف ایک مرتبہ اس پہ عمل ہوگا، جیسے یہ آیت سورہ صافات کی 24ویں آیت، ایک مرتبہ صرف اس پہ عمل ہوگا، وہ کب؟ میدان محشر میں۔ وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں اس پہ۔ ان جانے والوں کو روکو، انہیں ہمیں کچھ پوچھنا ہے، ان سے ہمیں کچھ سوال کرنا ہے۔ تو آپ بتائیے ایسے نازک موقع پر کون سا سوال ہوگا؟ جب ہم نے اس کی تفسیر دیکھی تو مفسرین سے سوال کیا اور وہاں کے اوپر ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیث پیش کی گئی، کہا کہ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ معصوم نے فرمایا کہ یہاں کے اوپر جو ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت کا سوال ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ ان سے سوال کیا جائے گا، جا تو رہے ادھر، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں ان کی محبت اور ولایت کو تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ ان کی محبت دل میں ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے افراد تو وہیں کے اوپر ایک طرف ہو جائیں گے، اور ظاہر سے جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا، اور وہاں ایسا بھی نہیں کہ غلط سلا جواب دیا، ہاں ہم مانتے تھے، ہاں ہم جانتے تھے، ماننا اور جاننا اپنی جگہ پہ، معرفت تھی کہ نہیں، ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری، ان کی ولایت کو تسلیم کیا نہیں کیا۔ ولایت اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم نے کائنات میں اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ حکومت کے حقدار اہل بیت کو مانا یا نہیں مانا؟ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ایسا نہیں ہے اللہ رسول کے بعد وہ کسی کو ترجیح دیے ہوں اہل بیت کے علاوہ،
تو بہت بڑا طبقہ ہوگا، اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا، لیکن جو جواب نہیں دیں گے ظاہر سی بات ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت، وہ بھی سورہ قاف کی آیت ہے، جو 24ویں آیت، بس 2 ہی آیت پڑھنی ہے، زحمت تمام کرنا ہے۔ سورہ قاف کی 24ویں آیت کریمہ کے اندر وہاں کے اوپر یہ اعلان ہوگا، جب لوگوں سے سوال ہو جائے گا، یہ بھی وہیں کے لیے کیا ہوگا ثواب؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ قرآن کہہ رہا کہ میں تم دونوں کو اختیار دیتا ہوں، جتنے بھی ہیں بغض و عناد رکھنے والے، القیا ڈال دو، فی جہنم جہنم کے اندر تم دونوں کو اختیار دیتا ہوں کہ جو بھی بغض و حسد عناد رکھنے والا، کل کفار عنید، جس نے تمہیں نہیں مانا، انکار کر دیا، اور جو بغض رکھنے والے ہیں، کہاں ڈال دو؟ القیا ڈال دو جہنم میں۔ بالکل کلیئر اور واضح آیہ کریمہ ہے، کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ القیا تم دونوں کو اختیار دیتا ہوں، ڈال دو ہر بغض و حسد رکھنے والوں کو جہنم میں۔ اب مفسرین بتائیں کہ یہ القیا تثنیہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تم دونوں کو اختیار دیتا ہوں۔ آخر یہ دونوں کون ہیں جنہیں خدا نے اختیار کل دیا ہے کہ جو بھی ان سے بغض و حسد رکھنے والے ہیں اسے جہنم میں ڈال دیں؟ آپ تفسیروں کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ترجمہ تو ملے گا لیکن تفسیریں نہیں ملے گی، لیکن تفسیر اہل بیت اٹھا کر دیکھیے تو وہاں آپ کو مل جائے گا یہ جو کہا کہ تم دونوں کو اختیار دیتا ہوں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک سے مراد رسول خدا ہیں اور ایک سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ ان کو اختیار ہوگا کہ جو لوگ حسد رکھنے والے ہیں، بغض و عناد رکھنے والے ہیں، تمہیں اختیار ہے، جس کو چاہو جہنم میں ڈال دو، یہ اختیار حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ لا تجوز احد من الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی شخص پل صراط پر سے گزر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ علی پروانہ لکھ کر نہ دے دے۔ میں اس موقع پہ یاد کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے لکھ کے دیں گے امام علی تو چاہنے والوں کو کم سے کم اپنے آپ کو ایسا قرار دے، ایسا بنا لے اس دنیا میں کہ آسانی کے ساتھ جو ہے امام لکھ کر دے دیں، اور بغیر لکھے ہوئے کوئی انسان گزر نہیں سکتا۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے شوہر کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن بچوں کی پرورش کی مرحومہ نے، زاہدہ بیگم جو ہمارے موسیٰ بھائی اور مسم صاحب کی سگی خالہ ہوا کرتی تھی، بمبئی میں رہتی تھیں، ایک ثانیہ ایسا ہوا دنیا سے رخصت ہوئی، 3 بچے اور ایک بیٹی جو ہندوستان سے باہر امریکہ، بیٹے موجود تھے لیکن بیٹی نہ آ سکی۔ ظاہر سی بات ہے ماں کے دنیا سے جانے کے بعد بیٹوں کو بھی غم ہوتا ہے، وہ ناقابل برداشت ہے، لیکن جو کیفیت تاریخ کے اندر ہم نے بیٹیوں کی دیکھی ہے ماں اور باپ کے جدا ہونے کے بعد، وہ کیفیت جو ہے کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہ ہمیں اہل بیت کے گھر سے ملا کہ شہزادی کونین اللہ اکبر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئیں، یہ غم بہت بڑا تھا حسنین کے لیے، دونوں بھائی کے لیے، لیکن اس ثانیے کا جو اثر جناب زینب و ام کلثوم پہ پڑی ہے تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہمیں جناب ثانیہ زہرا جناب زینب کے متعلق ملتا ہے کہ شہزادی نے اپنی ماں کے انتقال کے بعد اتنا بڑا صدمہ ہوا جناب زینب کو، تو آپ نے کلام کرنا ترک کر دیا، خاموش ہیں،
حجرے میں بیٹھی ہیں، نہ کھانا طلب کرتی ہیں نہ پانی طلب کرتی ہیں۔ کئی دن گزر گئے، علی کو بھی فکر ہوئی آخر زینب کلام کیوں نہیں کر رہی ہیں، کبھی فضہ سے کبھی اسما سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو صحیح، ارے زینب کے دل کی باتیں بھی پوچھا کرو۔ لیکن جب بھی اسما یا فضہ کھانا لے کر آتی ہیں، سامنے رکھا پانی تو آپ نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، لیکن اپنی مرضی کے مطابق کوئی خواہش نہیں، کوئی کلام نہیں۔ جناب مولا کائنات بھی متفکر ہیں کہ آخر زینب کو کیا ہو گیا، اور جب بھی گھر سے باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فضہ سے اسما سے ذرا خیال رکھنا، زینب کچھ کہے تو ہمیں فوراً بتانا۔ ایک دن مولا باہر گھر سے تشریف لے گئے ہیں، اتنے میں جناب زینب اپنے حجرے سے باہر آئیں، اور انہوں نے دائیں طرف بائیں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آئے، تو اس کے بعد آواز دی فضہ ذرا قریب آنا۔ ارے فضہ نے جیسے ہی سنا فوراً شہزادی طرف دوڑتی بھی آئیں، اس لیے کہ ایک ہی زمانے کے بعد، بہت دنوں کے بعد آج علی کی بیٹی نے کلام کیا، اپنی خواہش کے مطابق آگے بڑھی اور کہا کہ بتائیے شہزادی اسما بھی ہے، فضہ بھی ہے، شہزادی بتائیے کیا حکم ہے۔ بس ایک جملہ آہستہ سے فرمایا، یہ بتاؤ میرے بابا کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ شہزادی وہ تو مسجد طرف تشریف لے گئے ہیں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ نہیں، جب میرے بابا آ جائیں میرے بابا سے یہ کہہ دینا کہ ہمیں اپنی اماں کی بہت یاد آ رہی ہے، میں اپنی اماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے شہزادی اپنے حجرے میں چلی جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مولا تشریف لاتے ہیں، اسما دوڑتی بھی آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا آج آپ کی صاحبزادی نے کلام کیا ہے۔ مولا فوراً پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا کہا؟ زینب نے کہا کہ صرف اتنا کہا کہ بابا کہاں گئے؟ میں نے کہا مسجد پر تشریف لے گئے ہیں۔ کہا جب میرے بابا آ جائیں تو ان سے یہ کہہ دینا میری اماں مجھے بہت یاد آ رہی ہے، میں اپنی اماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ علی نے سنا، سر جھکایا، سیدھے زینب کی خدمت میں آئے، بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا لاڈلی پریشان نہ ہو، تمہاری اماں کی قبر پہ ہم ضرور لے کے جائیں گے، لیکن یہ بیٹی ابھی دن ہے، ذرا شام ہو جائے، بس عزادار و زحمت تمام۔ مولائے متقیان نے مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اپنی بیٹیوں کو لیا، بیٹوں کو لیا، جنت البقیع کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب قریب پہنچے کیا دیکھا؟ کوئی چراغ روشن تھا، جلدی سے گئے اسے خاموش کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ چراغ کو علی نے کیوں بجھا دیا؟ شاید ہی جواب یہ دیا ہو، اس کی وجہ یہ ہے میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے خد و خال پہ کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے۔ اے مولا یہ مدینہ ہے، جو وصیت کرے، جو فرمائے، جس عمل کو انجام دے آپ کو اختیار ہے، لیکن مولا آپ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ زینب ماں کی قبر پہ آئے اور کسی نامحرم کی رات کے اندھیرے میں بھی زینب کے خد و خال پہ نظر پڑ جائے۔ لیکن اے مولا، ارے یہی زینب ہوں گی، کوفہ و شام کا منظر ہوگا، سر پہ ردا نہ ہوں گی، شہزادیاں کشاں کشاں پھرائی جا رہی ہوں گی، نامحرموں کا مجمع ہوگا۔ سیام الذین ظلموا ای ینقلب منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ محمد آل محمد کے صدقے میں ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد آل محمد کے صدقے میں اس دنیا میں جہاں کہیں دوستداران اہل بیت ہیں، شیعان حیدر کرار، ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ جو مومن مومنات دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں پروردگارہ کربلا والوں کے صدقے میں، اور جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے میرے معبود،
اہل بیت کے صدقے میں ان سب کو شفائے کلی عطا فرما، جو مومن مومنات دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرما، خاص کر کے یہ مرحومہ زاہدہ بیگم جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، پروردگارہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاج عطا فرما، ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر کے زاہدہ ناطق بنت سلامت علی مہدی کا نام ارسال فرما۔